بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 فروری ہے۔ 14 فروری کو یورپین اقوام ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک دن مناتے ہیں، اور یہ دن منانا ہماری تہذیب نہیں ہے، اسلام کی تہذیب نہیں ہے، بلکہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اور ویلنٹائن ڈے ایک بہرہ روی کا رستہ ہے، بے حیائی کا رستہ ہے، فحش کاموں کا رستہ ہے، اور گناہوں کے لیے دروازہ کھولنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے زنا کو عام کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، جس کا آغاز کیسے ہوا یہ بھی احباب کو بخوبی معلوم ہے کہ یورپین اقوام اسے مناتی ہیں، اور یہ وہیں کی پیداوار ہے، اور اس کی وجہ سے یورپین معاشرات تباہ اور برباد ہو چکا ہے اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یورپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی تعداد کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اتنے خوفناک نتائج ہیں کہ جسے اگر ہم سنیں تو ہمیں یقین بھی نہ آئے کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور جو ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ معاشرہ ہے اس میں ایسے بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن حقائق ہیں کہ بچیاں جو شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں اور کئی ناجائز بچوں کی مائیں بن جاتی ہیں، جو تعداد بہت بڑی تعداد ہے، اور کئی ایسی بچیاں ہیں کہ جو مانع حمل ادویات استعمال کرتی ہیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر وہ ریشو نکال کر دیکھا جائے کسی بھی غیر جانبدار ادارے سے، تو ہمارے لیے بہت زیادہ حیرت کا مقام ہوگا، اور ہم بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو سامعین، بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ویلنٹائن ڈے جو ان کی تہذیب ہے، جس کے ثمرات وہ سمیٹ رہے ہیں، وہ ہماری طرف اس کو دھکیل رہے ہیں، اور مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی ویلنٹائن ڈے منانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جس سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت زیادہ خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ بہت بڑی خرابی جو اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، وہ زنا عام ہو رہا ہے، اور نکاح کا رواج وہ کم ہوتا جا رہا ہے، یا نکاح سے لوگ دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آزادی ہے، اور آزادی کے اندر پھر انسان جو کچھ چاہے کرتا پھرے۔ مسلمانوں کا زیور حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، اور جب حیا ہے تو ہمارے سارے معاملات درست سمت میں چلیں گے۔ حیا کی وجہ سے ہم کئی ایسے کاموں سے رک جائیں گے جو ناجائز ہے، اور کئی اہم ترین معاملات میں ہمیں حیا روک لیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے تو پھر جو چاہے مرضی کرتے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حیا ایک ایسا کام ہے کہ اگر حیا ختم ہو گئی تو پھر تمہارا جو کام ہوگا، جو تم کرو گے، وہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، پھر جو چاہے مرضی کرتے پھر وہ تمہارا اپنا عمل اپنا کیا دھرا ہے۔ اور ہم جو غیروں کی پیروی کرتے ان کے مشابہت اختیار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، ایسے حیاسوز مناظر سے بچنے کے لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر محبت بھی قائم ہوگی، دین بھی قائم ہوگا، اور گناہ کے مواقع ختم ہوں گے۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو زنا کے قریب جانا، زنا سے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسے کام مت کرو کہ جو زنا کی طرف لے کر جانے والے ہیں، چاہے وہ ہماری زبان سے ہو ایسے
الفاظ کے جو دواعی ہوں زنا کی طرف، چاہے وہ ہماری آنکھوں کے حرکات و سکنات ہو جو زنا کی طرف لے جانے والی ہوں، چاہے ایسے بول سننا کہ جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں، اور چاہے اپنے عمل سے ظاہری اعتبار سے کوئی ایسا کام کرنا جیسا کہ ویلنٹائن ڈے پر پھول پیش کرتے ہیں اور حیا کا جنازہ نکالتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے دواعی زنا ہیں جو زنا کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے، بے حیائی کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے زنا کے قریب جانے سے روکا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیا ایک اہم ترین حصہ ہے ایمان کا، اور اگر حیا ہے تو ہمارا دین باقی ہے، اور اگر حیا فوت ہو گئی تو پھر ہمارا دین اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مسلمان غیرت پیدا کریں، اپنے اندر ایمانی جرت پیدا کریں، اور ہمارا کردار تو وہ ہونا چاہیے جو صحابیات کا ہے، جو ازواج مطہرات کا ہے، اور اسی کردار کی ایک جھلک آپ نے چند دن پہلے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر دیکھی۔ پرنٹ میڈیا پر بھی ہندوستان کے اندر ایک نہتی بچی جو حیا کا پرچار کرتے ہوئے ہندوؤں کے گھیرے کے اندر تھی، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی، اور بالآخر وہ لوگ پسپا ہو گئے، اور وہ بچی کامیاب ہو گئی اور پوری امت مسلمہ کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ اور اللہ اکبر کی صدائیں اس انداز سے لگا رہی تھی، جب اس سے پوچھا کہ آپ اللہ اکبر کی صدا ان کے مقابلے میں کیوں لگا رہی تھی، تو اس نے جواب دیا کہ میں کچھ گھبرا سی گئی، اور میرے دل میں یہ آیا کہ اس گھبراہٹ کا علاج اللہ اکبر ہو سکتا ہے۔ میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، میری گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی، اور اللہ اکبر کے رعب کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جو انتہا پسند، شدت پسند اور دہشت گرد تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابیات اور ازواج مطہرات والی حیا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے